آج کی قسط ذرا سی سیمی ایکیڈیمک ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ 2-3 ہفتے قبل ہمارے عہد کے بہت ہی نامور نقاد ہیں ناصر عباس نیّر، انہوں نے جان ایلیا کے بارے میں ایک مضمون لکھا، اور خاص طور پر ان کی ایک نظم کے بارے میں، اور بہت اچھا مضمون تھا، لیکن اس میں نظم کو انہوں نے نامکمل سا قرار دیا اور کچھ باتیں کی جس پہ کچھ ریئیکشن بھی لوگوں کے آئے۔ پھر ایک اور مضمون اچھا سا پڑھنے کو ملا ڈاکٹر نعمان الحق صاحب کا، ہمارے بہت بڑے اسکالر ہیں، میں ان کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، ان سے بہت سیکھا ہے میں نے ڈاکٹر نعمان الحق سے۔ انہوں نے بھی جان ایلیا پر کچھ لکھا اور اس میں ناصر عباس کا بھی حوالہ دیا، ان کے مضمون کا بھی، اور جینس ایک رومن اساطیر، رومن میتھولوجی میں ایک جینس کردار ہے، اس کو جوڑا جان صاحب سے، اور ہیڈ لائن میں بھی جینس کا لفظ تھا۔ یعنی وہ جینس کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ 2 چہروں کی ہوتی ہے، ایک 2 چہروں والا ایک کردار ہے رومن اساطیر میں۔ اچھا، میں سوچتا رہ گیا، پہلے تو اس پہ بات کرنا ذرا سی، یہ جینس فیسٹ ہونے پر۔ اچھا، یہ جو آپ جب تھوڑا ذرا سا جو بھی ادب پڑھتا ہے وہ میتھولوجی ضرور پڑھتا ہے، تو یہ ایسا ہی نہیں ہے۔ جینس جو ہے وہ محرابوں اور دروازوں سے تعلق ہے اس کا، اور کچھ ماہرین جو ہیں وہ اس کو شروعات کا لفظ ٹھیک ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، آغاز کے دیوتا کے طور پہ بھی جانتے ہیں، بگننگ کے دیوتا کے طور پہ بھی جانتے ہیں۔ وہ جو 2 چہرے ہیں وہ تو ایک طرح کی ریپرزنٹیشن ہے، ویژول ریپرزنٹیشن ہے، اور اس پر ایک بات اور ذہن میں آئی، ندا فاضلی کا بڑا کمال کا شعر ہے، ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا۔ یہ تو بہت پرانی بحث ہے، شاعر، تخلیق کار، اس کی زندگی کے مختلف پہلو، اس کی ذاتی زندگی وغیرہ وغیرہ، یہ بحث مباحث چلتے ہیں، اور یہ ہر شخص کے ساتھ ہیں، کوئی نقاد ہو، کوئی اسکالر ہو، شاعر ہو، ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی۔ تو یہ اب میں نے پڑھنا شروع کی، میں نے سوچا کہ یہ کیا ہے سلسلہ کہ جان صاحب پہ اس طرح سے اب بات ہو رہی ہے، کیونکہ جان ایلیا کا انتقال ہوتا ہے 8 نومبر 2002، اور یعنی گویا ان کے انتقال کو 24 برس ہو چکے ہیں، ہونے والے ہیں۔ اور اس دوران ایسا کیا ہوا کہ کیونکہ جان صاحب کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا ہے، ان کی زندگی میں بہت مقبول تھے وہ، ہم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، بے حد مقبول تھے، اور ان کے انتقال کے بعد مقبولیت تو 2 گنا اور 4 گنا ہو گئی، اور خاص طور پہ نوجوانوں میں، لیکن سنجیدہ حلقوں میں بھی ان کے بارے میں لکھا جانے لگا اور باتیں ہونے لگی، اور سوشل میڈیا آپ دیکھیے اور کتابیں بھی دیکھیے۔ تو پھر مجھے احساس یہ ہوا کہ یہ اب جو کچھ ہو رہا ہے، اب آپ جان ایلیا سے بچ نہیں سکتے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، ادب پر آپ کو تسلط ہے، دسترس ہے، اور آپ غالب سے بچنے کی کوشش کریں، آپ فیض سے بچنے کی کوشش کریں، آپ راشد سے نظریں چرائیں، ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح کا کچھ سلسلہ جان صاحب کے ساتھ بھی ہے کہ آپ جان سے بچ نہیں سکتے۔ اچھا، لیکن جب بچ نہیں سکتے تو پھر آپ قلم اٹھانے پہ مجبور بھی ہو جاتے ہیں کہ اچھا بھائی میں بھی کچھ کہوں ان کے بارے میں۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شاعر، کوئی تخلیق کار، اس کا نام بہت بڑا ہو چکا ہے اور اس کی جو شہرت ہے وہ دنیا بھر میں ہو چکی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کام کی جو کلیت ہے، ان ٹوٹیلٹی اس کے کام نے کوئی اثر کیا ہے۔ مطلب کوئی بھی آپ شاعر اٹھا لیں، بڑا نام، اگر وہ اس پہ آپ لکھ رہے ہیں تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے، اس سے بات کر رہے ہیں تو اس کے کسی ایک پہلو پر بات نہیں کرتے، آپ ایک پہلو پر بات کرتے ہیں، کبھی کبھی کسی کی ایک نظم، ایک غزل، ایک ڈرامہ، ایک ناول پہ بات ہوتی ہے، لیکن وہ آدمی اپنی کلیت میں دیکھا جاتا ہے، اس کے آرٹ کو، اور لٹریچر کو، کسی بھی لٹریری فن پارے کو لٹریری ٹولز سے جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے کہ لٹریری میرٹ کیا ہے اس کا، اس پر آپ اس کو جج کرتے ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میلان کنڈیرا
20ویں صدی کے جو 2-3 بڑے ناول نگار ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے اس کی ایک جو شارٹ سٹوریز کی ایک واحد کتاب ہے لافبل لفظ وہ نہیں پڑھی تو آپ کنڈیرا کو جان نہیں پائیں گے. یہ کہنا میرا خیال ہے بیکار ہوگا، کیونکہ کنڈیرا کو آپ ٹوٹیلٹی میں اگر آپ نے لافبل لفظ جو کہ بے انتہا عمدہ کتاب ہے، اس میں کہانیاں 6 یا 7 شارٹس، اس کی پہلی کتاب تھی. اس کے بعد ناول لکھے اس نے، وہ کچھ ناول کچھ بہت مقبول ہوئے، کچھ کم مقبول رہے. لیکن آپ ٹوٹیلٹی میں دیکھتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی نے آپ کی جو باڈی آف ورک ہے اس نے متاثر کیا ہے لوگوں کو اور ناقدین کو، تبھی اس پر بات ہو رہی ہے. یہی اب یعنی میں تو یہ اگر میں صرف یہ کہوں کہ بھائی فیض صاحب تو نظموں کے شاعر ہیں، تو یہ ذرا سا میرا خیال ہے کچھ مناسب نہیں ہوگا. فیض کی غزلیں کیسی کیسی ہیں، نہ گنواؤ نہ بکنیم کش دل ریزہ ریزہ گنوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تن داغ داغ لٹا دیا. یہ ضرور تھا کہ جان کی جو شخصیت تھی، ان کا جو ذرا سا لاؤبالی پن تھا، وہ رائے عامہ اس سے ایک ان کی شخصیت کے بارے میں بنی. اور خاص طور پہ جب وہ مشاعروں میں جاتے تھے تو مقبول شاعر تھے، محبوب شاعر تھے. مشاعرے میں جو ان کی حرکتیں ہوتی تھیں وہ کبھی کبھی ان کی جو شاعری ہے اس کو اوور شیڈو تو نہیں کرتی تھی، لیکن اس پہ اثر انداز ہوتی تھی. تو لوگ ان کی اب جب بھی میں نے بہت اعتراض کیا ہے میں نے ان باتوں پہ کہ جان صاحب کے جب بھی ذکر آتا ہے تو لوگ ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے آپ ہنس پڑتے ہیں، مسکرا. ان کے کام پر کم بات ہوتی ہے، کام پر بات اصل تو کام ہی ہوتا ہے. لیکن ان کی جو غزل بھی ہے، اور شاید اگر کتاب پڑھیں آپ جان صاحب کی، ایسی ایسی نظمیں ہیں اس میں کہ کیا کہنے. اور آپ یہ کہہ دیں کہ غزل مقبول صنف ہے مشاعرے کی، لیکن میں آپ کو اس پروگرام کی کا اختتام اس غزل پہ کرتا ہوں جان صاحب کی. اور دیکھیے کیسی غزل ہے. طفلان کوچہ گرد کے پتھر بھی کچھ نہیں، سودا بھی ایک وہم ہے اور سر بھی کچھ نہیں. میں اور خود کو تجھ سے چھپاؤں گا، یعنی میں لے دیکھ لے میاں میرے اندر بھی کچھ نہیں. کیسا ڈراؤنا ہے یہ شہر نبود بود، اتنا ڈراؤنا کہ یہاں ڈر بھی کچھ نہیں.